قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ، تفسیر سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھانے کی جو خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی 10 مرتبہ تعمیر کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورہ توبہ آیت نمبر 18 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وجعلنا مسلمین، اور ہمیں فرما بردار رکھ۔ سبحان اللہ، وہ حضرات اللہ پاک کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام معصوم ہیں۔ آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے، اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ ارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے،
اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا بھی اس میں داخل ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ تفسیر، ربنا وابعث، اے ہمارے رب اور بھیج۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعا ابراہیم سے یہی مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی تھیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع کیا۔ آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے حاصل ہونے والے کچھ نکات۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ کرام ہی تو تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں ظاہر حال ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمہ کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے۔ وَيُزَکِّیہم، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کی یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات و خواہشات کی آلائشوں اور ارواح کی کدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات اور انوار الہی دیکھنے کے قابل کر دیں، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکے۔ تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء، علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد قاسم بن منبع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا یا اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ پاک کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی برکت سے سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کتنا بلند ہو گیا کہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اس کا حصہ مل رہا ہے۔ جی ہاں، بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے پر انہیں ان سے محبت کرنے والوں کی مغفرت کی بھی بشارت مل گئی۔ انشاءاللہ ہماری بھی بگڑی بن جائے گی، کیونکہ ہمیں تمام اولیاء اللہ سے محبت اور ولی کامل سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پیار ہے۔ بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اب زمین سے مقدس کاغذ اٹھانے کی فضیلت سنیے اور جھومیے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ پاک اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام علیین میں بلند فرمائے گا اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کرے گا، یعنی کمی کرے گا، اگرچہ اس کے والدین مسلمان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ پاک کا نام لیں تعظیم کے ساتھ لیں۔ کہیں پر کوئی کاغذ ایسا مل جاتا ہے، بعض اوقات گھروں میں قرآن پاک جو ہے اس کے ورق بکھر جاتے ہیں، بوسیدہ جب ہو جاتا ہے، یعنی اس کو جب رکھے کافی سال ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات جب بچے پڑھتے ہیں تو بچے کھیل کھیل میں کبھی کبھی اس کو نکال دیتے ہیں یا ان سے ایسے نکل جاتا ہے، تو اس کی تعظیم کرنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں با ادب رکھے اور ادب والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے
باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر، غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میں
چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن قرآن قرآن